ڈیفر کر لیتے ہیں اس کو. جی اٹ از ڈیفرڈ. Now call attention notice number 3 of 2020 given notice by Nusrat Banu Seher Abbasi Sahiba. میں دے دوں گا. جی Madam, call attention number 3. جی Will the Honorable Minister for Finance Sindh may please to give answer statement that is it a fact that Sindh government is not providing group insurance facility to the employees on their retirement as per other provinces as well as clear orders of the court, apex court? If so, give reasons and government plan to give the same facility to them. اب فائنینس منسٹر تو شاید سی ایم ہے اور دوسرا فائنینس ایکسپرٹ ہے یا نہیں, آئی ڈونٹ نو. ہو ول بی آنسر؟ میں ذرا پارلیمانی افیئرز کے منسٹر صاحب جواب دیں گے. چلیں میڈم, میرے خیال میں اگر یہ گروپ انشورنس کی میں بات کروں گی تو شاید ادھر سے بھی اس چیز کو, اس کی اہمیت کو سمجھا جائے گا, کیونکہ سب سمجھتے ہیں کہ جو سرکاری ملازم ہوتا ہے, سرکاری نوکری کے لیے لازمی ہر کسی کی ایک جدوجہد ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی جاب مل جائے تاکہ جب ریٹائرمنٹ تک, جو 60 سال کی عمر تک وہ ریٹائر ہوگا, اس کے بعد پھر پینشن ہوتی ہے اور دوسری اس کو. لیکن یہ جو گروپ انشورنس ہے, یہ اس پوری جتنا بھی ایک سرکاری ملازم, اس کی پوری جو ملازمت ہوتی ہے, اس ملازمت کے دوران اس کی تنخواہ سے کٹتی رہتی ہے. اور اس کا کوئی معاہدہ شاید اس کے ساتھ ہوا تھا جو اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کے ساتھ. اب ایک ملازم, سرکاری ملازم جو 1 گریڈ سے 22 گریڈ تک اپنی تنخواہ سے ایک خاص رقم کٹواتا رہتا ہے اور اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ بھائی جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر یہ ایک لمسم اماؤنٹ مجھے ملے گا اور اس اماؤنٹ سے میں اپنی زندگی میں ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بزنس شروع کر لوں گا یا میرے زندگی کے بہت ایسے مسائل ہوں گے جو میں وہ حل کر پاؤں گا. اب ہماری سندھ کی جو سستی ہے, سندھ گورنمنٹ کی سستی کی وجہ سے یہ بیچارے احتجاج پر احتجاج کرتے رہے, کبھی اسمبلی بھی آئے, کبھی یہاں ملے, کبھی مجھ سے ملے, کبھی پریس کلب کے باہر ان لوگوں نے دھرنے دیے, احتجاج کیے. ارے بھائی ریٹائر ملازم ہیں, 60 سال کی عمر کے بعد ایک ریٹائر ملازم کی, اچھا کئی تو بیچارے ڈیورنگ وہ تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا بیچاروں کی, کئی اور کئی بیچارے اس امید پر ہوتے ہیں. اچھا دوسرے پروونسز دے رہے ہیں. کورٹ کا, سپریم کورٹ کا آپ کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو ان کا معاہدہ ہے اس معاہدے کے تحت صوبائی حکومت ان محکموں کو باؤنڈ کرے اور پھر ان کو گروپ انشورنس کے جو تحت ان کے ساتھ معاہدہ ہے وہ ان کو دی جائے اور اسٹیٹ لائف کے ساتھ جو بھی سلسلہ تھا اس کو پورا کیا جائے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا وجہ ہے, جیسے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ رو رہے ہیں, آئے دن احتجاج کرتے ہیں پریس کلب کے باہر, وہ ٹیچرز ہو گئے, نرسز ہو گئی, ڈاکٹرز ہو گئے, یہ بیچارے ریٹائر ملازمین 60 سال کی عمر کے بعد ان کا حق بنتا ہے بھائی, یہ ان کا رائٹ ہے کہ آپ نے ایک تنخواہ سے ایک خاص اپنا کٹوتی کرا کر آپ نے کہا کہ زندگی میں اگر ہمیں مل جائے گا, ارے بھائی تو ہم اپنا کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کر پائیں گے. تو اس سلسلے میں پہلے بھی اسمبلی میں بات ہوئی ہے, پہلے بھی یہ چیز آ چکی ہے اسمبلی میں, لیکن اس کے باوجود اس پر عمل نہیں ہوا. پھر جب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ چیز آ گئی تو خدا عدالتوں کا احترام کیجیے, عدالتوں کے احکامات کا احترام کیجیے اور ملازمین کو ان کا گروپ انشورنس جو ان کا حق ہے ان کو دے تاکہ وہ زندگی میں اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکیں. مر جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کا کیا فائدہ ہے. بہت شکریہ. اس سلسلے میں جی منسٹر صاحب آپ جواب دیں. تھینک یو میڈم ایکٹنگ اسپیکر صاحبہ. میڈم بالکل یہ ڈائریکٹیوز ہیں آنریبل کورٹس کے اور اس پر گورنمنٹ کام بھی کر رہی ہے. پہلے جب اس پر کام شروع ہوا تو ریٹ جو اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی ہے ان سے ریٹ طے کیے گئے. جو ہم نے پہلے ریٹس ہمیں کوڈ ہوئے تھے 5 روپے 75 پیسے, تو اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی نے اس کو ریوائز کیا اور ود ان دا ٹائم ابھی جو فائنل ریٹ دیا ہے وہ ہے 7 روپے 43 پیسے پر اینم, اور یہ اپروول ہو چکی ہے, سمری سی ایم صاحب کے پاس پہنچ چکی ہے. اگلی نیکسٹ کیبنٹ میٹنگ میں اس کا اپروول دیا جائے گا اور اس کا پروسیس شروع کیا جائے گا. تو گورنمنٹ اس پر کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ میرے خیال میں ود ان 2 ویکس جب بھی کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس میں یہ فائنل ہوگا اور اگلے سیشن میں آ کر ادھر اسمبلی سے بھی ہم اس کو کلیئر کریں گے.